أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے کتاب الفوائد کے ساتھ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف، عظیم الشان محنت، اور جو مسئلہ اس میں ہم گزشتہ 2-3 دروس سے پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ترک الامر عند اللہ اعظم من ارتکاب النہی، کہ اللہ کے حکم پہ عمل نہ کرنا یہ کسی ممنوعہ کام کے ارتکاب سے بڑا جرم ہے۔ یعنی کہ اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا اور آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اور ایک طرف یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا تھا اس کا آپ نے ارتکاب کیا۔ ان میں سے بڑا جرم کون سا ہے؟ یہاں پہ امام ابن القیم رحمہ اللہ سہل بن عبداللہ بن یونس التستری کی پیروی کرتے ہوئے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم پہ عمل نہ کرنا ممنوعہ کام کے ارتکاب سے بڑا جرم ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ثابت ہوگا، درست ہوگا کئی وجوہات کی بنیاد پہ۔ اس کے کئی ایک اسباب ہیں، اس کی تائید میں کئی ایک امور ہیں۔ ان میں سے 7 امور ہم پڑھ چکے ہیں، 7 وجوہات ہم پڑھ چکے ہیں، 7 اسباب ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج پڑھیں گے 8واں۔ لیکن میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ امام صاحب اپنی ایک اور کتاب طریق الہجرتین میں وعدے کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء کرام کے ہاں اختلاف ہے، اور پھر آخر میں راجح قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَفَصْلُ النِّزَاعِ فِي ذَلِكَ، اس مسئلے میں راجح موقف یہ ہے، فیصلہ کن موقف یہ ہے کہ أَنَّ هَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ، کہ یہ چیز نیکی اور گناہ کے اختلاف سے مختلف ہو جائے گی۔ دیکھنا پڑے گا کون سے حکم کا، کون سی نیکی کا حکم ملا اور آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اور کون سا گناہ ہے جس سے منع کیا گیا تھا لیکن آپ منع نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں فالصبر على الطاعة العظيمة الكبيرة افضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية۔ چنانچہ ایک آدمی کسی بڑی نیکی والے کام پہ دوام کرے، استقامت کا مظاہرہ کرے، یہ افضل ہے اس سے کہ کسی چھوٹے گناہ سے وہ اجتناب کرے، اور کسی بڑے گناہ سے بچنا یہ افضل ہے چھوٹی سی نیکی کرنے سے۔ چنانچہ بندے کا جہاد پہ صبر کرنا، اب جہاد حکم ہے کہ ممنوعہ کام ہے؟ حکم ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، تو کہتے ہیں جہاد پہ بندے کا صبر کرنا یہ افضل ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اجتناب کرنے کے معاملے میں، اور بندے کا بڑے بڑے گناہوں سے بچنا، زنا سے، بدکاری سے، یہ افضل ہے چاش کی 2 رکعتیں پڑھ لینے سے، ایک نفلی روزہ رکھ لینے سے۔ تو کہتے ہیں یہ ہے اس مسئلے میں راجح موقف۔ تو پچھلی دفعہ بھی میں نے خبردار کیا تھا کہ راجح ان کے ہاں دوسری کتاب میں کیا ہے، کہ آپ اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے، دیکھنا پڑے گا کہ کون سا حکم ہے جس کے اوپر عمل نہیں کیا آپ نے، اور کون سا گناہ ہے جو آپ نے کیا ہے۔ تو اب آتے ہیں امام صاحب کے دلائل وغیرہ کی طرف۔ تو امام صاحب اس کتاب میں، کتاب الفوائد میں 8ویں وجہ بیان کر رہے ہیں، 8واں سبب بیان کر رہے ہیں، 8ویں دلیل دے رہے ہیں اس بات کی کہ جس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس پہ عمل نہ کرنا یہ بڑا جرم ہے،
جس کام سے اللہ نے منع کیا تھا اس سے منع نہ ہونے کے مقابلے میں. اور کتاب کا صفحہ ہے 175 175. کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے, اور کتاب کا دوسرا ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط مشہدانی نے, اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر ہوگا 223 223. چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں الوجہ الثامن ان المدعو الى الایمان اذا قال لا اصدق ولا اكذب ولا احب ولا ابغض ولا اعبده ولا اعبد غيره كان كافرا بمجرد الترك والاعراض. کہ وہ شخص جس کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی, کس کی دعوت دی گئی؟ ایمان لانے کی دعوت دی گئی. اذا قال, جب وہ کہے کہ لا اصدق, میں تصدیق نہیں کرتا, میں ایمان نہیں لاتا, یعنی کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, ولا اکذب, اور نہ ہی میں تکذیب کرتا ہوں, نہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں اور نہ میں اللہ کے ہونے کا انکار کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہے, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ نہیں ہے. ولا احب, نہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, ولا ابغض, اور نہ میں اللہ سے نفرت کرتا ہوں. ولا اعبدہ, نہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, ولا اعبد غیرہ, اور نہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہوں. کان کافرا, تو یہ شخص کافر ہوگا بمجرد الترک والاعراض, صرف اس کام کو نہ کرنے کی وجہ سے. کس کام کو نہ کرنے کی وجہ سے؟ ایمان لانا. حکم یہ تھا کہ ایمان لائے, وہ ایمان نہیں لا رہا, صرف ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور ایمان سے اعراض کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا. ایسا کیا کیا اس نے یہاں پہ؟ جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ نہیں کیا. بخلاف ما اذا قال, اس کے برخلاف جب وہ یہ کہے کہ انا اصدق الرسول, کہ میں اللہ کے اس رسول علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہوں, ان کو سچا رسول مانتا ہوں, وَأُحِبُّهُ, اور میں ان سے محبت کرتا ہوں, وَأُؤْمِنُ بِهِ, اور میں ان پہ ایمان لاتا ہوں, وَأَفْعَلُ مَا أَمَرَنِي, اور جو مجھے وہ احکام دیتے ہیں میں ان کو سر انجام دیتا ہوں, ان کو کرتا ہوں. وَلَكِنَّ شَهْوَتِي وَإِرَادَتِي وَطَبْعِي حَاكِمَةٌ عَلَيَّ لَا تَدْعُنِي أَتْرُكُ مَا نَهَانِي عَنْهُ. میں رسول کی تصدیق کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, ایمان لاتا ہوں, جو مجھے انہوں نے احکام دیے ہیں وہ ان احکام پہ عمل کرتا ہوں. مثال کے طور پر انہوں نے کہا نماز پڑھو تو میں نماز پڑھتا ہوں, انہوں نے کہا روزے رکھو تو میں روزے رکھتا ہوں, انہوں نے کہا زکات دو زکات دیتا ہوں, ان کا حج کرو حج کرتا ہوں. ولیکن شہوتی, لیکن میری خواہش پرستی, خواہشات نفس, و ارادتی, اور میرا ارادہ, و طبعی, اور میرا مزاج, حاکمۃ علیہ, یہ میرے اوپر مسلط ہے, میرے کنٹرول میں نہیں ہے. لا تدعونی, یہ میری خواہشات نفس, یہ میرا ارادہ, یہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ اترک ما نہانی عنہ, کہ میں ان کاموں کو چھوڑ دوں جن سے انہوں نے منع کیا ہے. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ رسول کو میں نے رسول مان لیا علیہ الصلوۃ والسلام, ان سے محبت بھی کرتا ہوں, ایمان بھی لاتا ہوں, جو احکام وہ دیتے ہیں ان کے اوپر عمل بھی کرتا ہوں, لیکن جن چیزوں سے وہ منع کرتے ہیں ان سے منع ہونا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. شراب چھوڑنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے, غیر نجائز طور پہ کسی لڑکی سے تعلق قائم کرتا ہوں اور اس کو چھوڑنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے, سگریٹ ترک کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. میرے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ میری خواہشات نفس کا, میرے ارادے کا. وَأَنَا عَالَمُ, اور میں یہ مانتا ہوں, میں یہ جانتا ہوں کہ انہ قد نہانی, کہ اللہ کے رسول نے مجھے منع کیا ہے. وَكَرِهَ لِي, اور میرے لیے ناپسند جانا ہے, فِعْلَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ,
ان امور کا ارتکاب کرنا جن سے منع کیا گیا ہے. مجھے پتا ہے کہ انہوں نے مجھے منع کیا ہے اور وہ ناپسند جانتے ہیں میرے لیے کہ میں ان امور کا ارتکاب کروں جو ممنوع ہیں، حرام امور کا ارتکاب کروں، گناہ والے کاموں کا ارتکاب کروں. ولیکن لا صبر لی عنہ، لیکن میرے لیے اس سے پیچھے ہونا، اس سے ہٹنا، اس سے صبر کرنا ممکن نہیں ہے. میں صبر نہیں کر سکتا کس سے؟ شراب پینے سے میں صبر نہیں کر سکتا. میں تو پی رہا ہوں. جس لڑکی سے میرا ناجائز تعلق ہے اس تعلق کو میں چھوڑ نہیں سکتا، مجھ سے صبر نہیں ہوتا. فَهَذَا لَا يُعَدُّ كَافِرًا بِذَلِكَ، تو یہ شخص اس وجہ سے کافر شمار نہیں ہوگا. وَلَا حُكْمُهُ حُكْمُ الْأَوَّلِ، اور اس کا حکم پہلے شخص والا حکم نہیں ہوگا. کیوں جی؟ فَإِنَّ هَذَا مُطِيعٌ مِّنْ وَجْهٍ، کیونکہ یہ آدمی ایک سائڈ سے، ایک جانب سے بات ماننے والا ہے، اطاعت کرنے والا ہے. کس سائڈ سے؟ کہ جو جو احکام دیے گئے ان پہ عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے. وَتَارِكُ الْمَأْمُورِ جُمْلَةً لَا يُعَدُّ مُطِيعًا بِوَجْهٍ، اور جو ان امور کو چھوڑ دے جن کا حکم دیا گیا ہے جملتاً کلی طور پہ، لا يعد مطیعا بوجہ، اسے کسی بھی لحاظ سے اطاعت کرنے والا شمار نہیں کیا جائے گا. یہ چیز واضح ہو گئی ہے. پہلا شخص کیا ہو گیا؟ کافر، جس کو کہا گیا تھا ایمان لاؤ. اس نے کیا کہا؟ نہ میں ایمان لاتا، نہ میں ایمان لانے سے انکار کرتا ہوں، نہ مجھے اللہ سے محبت ہے، نہ نفرت ہے، نہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نہ کسی اور کی عبادت کرتا ہوں. یہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کو نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو چکا ہے؟ کافر. اور دوسرا شخص وہ اللہ کے رسول پہ ایمان لایا، محبت کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، جن جن احکام کا آپ نے حکم دیا ان کو اپناتا ہے، لیکن جن کاموں سے آپ نے منع کیا ہے ان سے منع نہیں ہوتا. تو پہلا شخص کیا ہے؟ کافر ہے. اور دوسرا شخص جو ہے اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ایک لحاظ سے بات ماننے والا ہے اور ایک دوسرے لحاظ سے بات ماننے والا نہیں ہے. یہ چیز مزید واضح ہوگی، اس چیز کو مزید واضح کر دے گی کیا؟ الوجہ التاسع، نویں وجہ، نواں سبب. یہ 9ویں سبب میں اور 8ویں سبب میں ہم ان کے بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا جائے اسے نہ کرنا یہ جرم ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے آپ منع نہ ہوں بلکہ اس کا ارتکاب کریں، اس جرم سے بڑا جرم ہے. کہتے ہیں کہ ان الطاعة والمعصیہ انما تتعلق بالامر اصلا وبالنہی تبعا، کہ نیکی اور گناہ ان کا تعلق بنیادی طور پہ صرف امر کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ یعنی کہ آپ کو جو حکم دیا گیا اس کو مان لیں گے تو آپ نیکی کرنے والے، اطاعت کرنے والے ہیں، اور جس چیز کا حکم دیا گیا اس کو نہیں مانیں گے تو آپ نافرمانی کرنے والے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اطاعت کرنا اور نافرمانی کرنا ان دونوں چیزوں کا تعلق حکم سے ہے. کس سے ہے؟ احکام سے. کہ جو احکام اللہ کی طرف سے دیے گئے ان کو آپ مان لیتے ہیں تو آپ اطاعت کرنے والے ہیں، نہیں مانتے تو آپ نافرمان ہیں. حکم آپ کو دیا گیا نماز پڑھیں، نماز پڑھتے ہیں تو آپ اطاعت کرنے والے ہیں، نہیں پڑھتے تو آپ نافرمان عاصی ہیں. آپ کو حکم دیا گیا رمضان کے روزے رکھیں، آپ روزے رکھتے ہیں تو آپ اطاعت کرنے والے ہیں، نہیں رکھتے تو آپ نافرمان ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں. اگر آپ کو حکم دیا گیا ہے زکوٰۃ دینے کا اور زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو رہی ہے، آپ دیتے ہیں تو آپ اطاعت کرنے والے ہیں، نہیں دیتے تو آپ نافرمان ہیں، فاسق اور فاجر ہیں. تو یہ بات وہ سمجھا رہی ہیں. کہتے ہیں کہ اطاعت
اور معصیت نافرمانی ان کا تعلق بنیادی طور پہ صرف امر کے ساتھ ہے، وبالنہی طبعا، اور ممنوع امور سے ان کا تعلق ضمنی طور پہ ہے، بنیادی طور پہ نہیں ہے۔ یہ مزید بات کو سنانے لگے ہیں، کہتے ہیں فالمطیع ممتثل المأمور، پس جو اطاعت کرنے والا ہوگا وہ ان احکام کی تعمیل کرنے والا ہوگا جن کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، تلاوت کرنے والا۔ والعاصی، اور جو نافرمان ہے یہ کون ہوگا؟ تارک المأموری، یہ وہ ہوگا کہ جو ان احکام پہ عمل نہیں کرتا جن کا حکم دیا گیا ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا سورہ تحریم آیت نمبر 6، تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا۔ فرمایا جہنم سے بچ جاؤ، قوا انفسکم اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم یفعلون ما یؤمرون، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، پتھر ہوں گے۔ اس جہنم پہ پہرا ہے کن کا؟ فرشتوں کا، سخت قسم کے فرشتے، مضبوط قسم کے فرشتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کی معصیت نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ان امور میں جن کا اللہ حکم دے دے۔ تو یہاں پہ معصیت کا تعلق کس کے ساتھ جوڑا گیا ہے؟ اللہ کے احکام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی معصیت نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، ان امور میں جن کا اللہ نے حکم دے دیا، بلکہ اللہ کے دیے کے احکام کی کیا کرتے ہیں؟ تعمیل کرتے ہیں۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا تھا، ان کے بھائی کا نام کیا ہے؟ ہارون علیہ السلام۔ اور یہ کب کہا تھا پہلے یہ جان لیں، پھر بات سمجھ سکیں گے آپ۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تھے، پیچھے سے قوم نے کیا کیا تھا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس کی عبادت شروع کر دی تھی۔ ہارون علیہ السلام منع کرتے رہے، روکتے رہے، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ یہ دیکھیں ہارون علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اے میری قوم اللہ تمہیں آزما رہا ہے، تمہارا امتحان لے رہا ہے اس کے ساتھ۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارے امور کی تدبیر کرنے والا رحمان ہے، بچڑا تمہارا رب نہیں ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، جدھر میں جا رہا ہوں ادھر چلو۔ وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کو مانو۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ لَن نَبْرَحَ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَیْنَا موسیٰ، ہارون ہم یہاں مجاور بن کر بیٹھے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جاتے، آپ ہمیں نہیں روک سکتے اس سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، بڑے غصے میں ہیں، اور کہتے ہیں اپنے بھائی سے یا ہارون، اے ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعانی، جب آپ نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو چکے، شرک کا راستہ اختیار کر چکے، بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کو کس چیز نے روکے رکھا اس بات سے کہ آپ میرے پیچھے آئیں، میری پیروی کریں، میرا اتباع کریں؟ افعصیت امری، بس کیا تو نے میرے حکم کی معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے، میرا حکم نہیں مانا؟ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی معصیت کو، نافرمانی کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اپنا حکم نہ ماننے کے ساتھ۔ ہارون علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میری معصیت کی ہے، میری نافرمانی کی ہے، یعنی کہ جو کام میں نے کہا تھا، جس کا حکم دیا تھا، اس کو نہ مان کر، اس کی تعمیل نہ کر کے آپ نے میری معصیت کی، میری نافرمانی کی ہے۔ وقال عمرو بن عاص عند موته، اور عمر بن عاص نے کہا تھا فوت ہوتے وقت،
عمرو بن عاص کون ہے؟ صحابی ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص کے والد ہیں، ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو لیٹ مسلمان ہوئے، لیکن مسلمان ہوئے تو اچھے مسلمان ہوئے۔ تو یہ فوت ہوتے وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ انا الذی امرتنی فعصیت، اللہ سے کہنے میں ہی وہ ہوں کہ تو نے مجھے حکم دیا تو میں نے نہیں مانا، نافرمانی کی۔ عمرو بن عاص بھی اپنے آپ کو نافرمان کہہ رہے ہیں کس چیز میں؟ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا تھا ان کو نہ ماننے کی وجہ سے اپنے آپ کو نافرمان کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں انا الذی امرتنی فعصیت، میں وہ ہوں جس کے تو نے مجھے حکم دیا تو میں نے نافرمانی کی، ولکن لا الہ الا انت، لیکن ایک بات ہے کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن یعنی کہ میں ہوں توحید کے اوپر۔ یا اللہ یہ غلطی ہوئی ہے کہ جن احکام کا، جن امور کا تو نے حکم دیا تھا وہ سارے میں نہیں مان سکا، کئی جگہ میں نے تیرے احکام نہیں مانے، یہ معصیت مجھ سے ہوئی، یہ نافرمانی مجھ سے ہوئی، میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ میرے پاس توحید کی نعمت موجود ہے، تیرے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق میں نے نہیں جانا، یعنی کہ میں توحید پہ فوت ہو رہا ہوں۔ عمرو بن عاص کے ان الفاظ کو امام ابن سعد نے طبقات میں روایت کیا اور امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا۔ مزید اس بارے میں ایک روایت رکھوں گا جس سے اس پورے معاملے کا پتہ چلے گا، عمرو بن عاص کے معاملے کا۔ امام عبداللہ ابن مبارک اپنی کتاب الزہد میں فرماتے ہیں اور روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، یعنی کہ عمرو بن عاص کے بیٹے سے، کہتے ہیں کہ ان اباہ قال حیث احتضر، کہ جب ان کے والد گرامی ان پہ موت کے لمحات طاری ہوئے تو کہنے لگے اللہم امرتنا بامور ونہیت عن امور، اے اللہ تو نے ہمیں کئی امور کا حکم دیا، کئی معاملات کے کرنے کا تو نے ہمیں کیا دیا؟ حکم دیا، ونہیت عن امور، اور کئی امور سے تو نے ہمیں منع کیا۔ حکم دیا مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، روزہ رکھنے کا، سچ کہنے کا، اور منع کیا مثال کے طور پہ شراب پینے سے، سود لینے سے، وغیرہ وغیرہ۔ ترکنا کثیرا مما امرتا، جو تو نے احکام دیے تھے، جن امور کے کرنے کا تو نے حکم دیا تھا، ان میں سے بہت سے ہم نے چھوڑ دیے، عمل نہیں کر سکے۔ ووقعنا فی کثیر مما نہیتا، اور جن امور سے تو نے منع کیا تھا ان میں سے کئی ایک کا ہم نے ارتکاب کیا، غلطی ہوئی ہم سے۔ اللہم لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ثم اخذ بابہامہ، پھر انہوں نے پکڑا اپنے انگوٹھے کو، فلم یزل یہلل، مسلسل پڑھتے رہے لا الہ الا انت یا لا الہ الا اللہ حتی فاضا، یہاں تک کہ فوت ہو گئے، اور اس واقعے کی سند صحیح ہے۔ تو یہاں پہ امام القیم رحمہ اللہ نے 3 دلائل دیے ہیں۔ کس معاملے میں دلائل دیے ہیں؟ کہ بندہ اطاعت کرنے والا کہلائے گا اس وقت جب اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان کی تعمیل کرے، اور نافرمان کہلائے گا اس وقت جب وہ ان احکام پہ عمل نہ کرے جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی کہ اطاعت کا اور معصیت دونوں کا تعلق اللہ کے دیے گئے احکام سے ہے، اور اللہ کے وہ امور جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے ان دونوں کا تعلق بنیادی نہیں ہے، ضمناً ہے۔ اب چوتھی دلیل دینے لگے ہیں امام صاحب۔ پہلی دلیل کیا تھی؟ سورہ تحریم کی آیت لا یعصون اللہ ما امرہم، دوسری موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی سے کہنا، تیسرا عمرو بن عاص کے الفاظ، اور چوتھے نمبر کہتے ہیں وقال الشاعر، اور شاعر نے کہا ہے۔ یہ شاعر کون ہے؟ حدین بن منذر الرقاشی، اور یہ کہہ رہا ہے یزید بن محلب سے۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ امرتک امرا جازما فعصیتنی، میں نے تجھے ایک پختہ حکم دیا تھا، فیصلہ کن حکم دیا تھا، فعصیتنی، تو نے میرا حکم نہیں مانا، میری نافرمانی کی ہے۔ تو شاعر نے دوسرے کو نافرمان کہا ہے کس معاملے میں؟
کہ جو میں نے حکم دیا تھا اس کے اوپر تو نے عمل نہیں کیا. پھر کہتے ہیں امام صاحب والمقصود من ارسال الرسل طاعت المرسل، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ رسولوں کی اطاعت کی جائے، بات مانی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 64 میں 64 میں کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اس کی بات مانی جائے، اس کا حکم مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی توفیق سے. ولا تحصل، اچھا کیا کہہ چکے ہیں امام صاحب کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ رسولوں کی اطاعت کی جائے، بات مانی جائے. پھر کہتے ہیں ولا تحصل، اور ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی الا بامتثال اوامرہ، مگر اس وقت جب آپ ان کے احکام کی تعمیل کریں گے، ان کے آرڈرز کی تعمیل کریں گے. واجتناب المناہی من تمام امتثال الاوامر ولوازمہ، اور ممنوع امور سے اجتناب کرنا، ممنوع امور سے اجتناب کرنا یہ اللہ کے دیے گئے احکام کی تعمیل کی تکمیل ہے اور اس کا لازمی حصہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ رسولوں کو کیوں بھیجا گیا تھا کہ لوگ رسولوں کی بات مانیں. رسول کہیں نماز پڑھو تو لوگ نماز پڑھیں، رسول کہیں روزے رکھو تو لوگ روزے رکھیں، رسول کہیں کہ والدین کی بات مانو تو لوگ والدین کی بات مانیں. تو رسولوں کو بھیجا گیا اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے، وہ جو آرڈر دیں اس کو مانا جائے، قبول کیا جائے. کہتے ہیں اطاعت کب ہوگی؟ ان کی اطاعت کا حق تب ادا ہوگا جب آپ ان کے دیے گئے آرڈرز کی تعمیل کریں، ان پہ عمل کریں. جہاں تک تعلق ہے ان امور سے دور رہنے کا جو ممنوع امور ہیں، جن سے نبیوں نے منع کیا ہے، شراب پینا، سود لینا وغیرہ، تو ان سے دور رہنا جو ہے یہ اصل میں رسولوں کے دیے گئے آرڈرز کی تعمیل کی تکمیل ہے اور اس کا لازمی حصہ ہے. یعنی کہ رسولوں کا آرڈر ماننے والا صحیح معنوں میں وہی کہلائے گا جو ان چیزوں سے بھی دور رہے جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا ہے. وَلِهَذَا، اور اسی لیے لو اجتنب المناہی، اگر کوئی ممنوع امور سے اجتناب کرے، کبیرہ گناہوں سے دور رہے، وَلَمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَ بِهِ، اور ان امور کو سر انجام نہ دے جن کا حکم دیا گیا ہے، لم یکن مطیعا، تو یہ اطاعت کرنے والا نہیں ہوگا، وکان عاصیا، اور یہ نافرمان ہوگا. منع کیا گیا تھا کس سے؟ شرک کرنے سے. وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، لیکن اللہ کی عبادت کرتا بھی نہیں، لیکن شرک بھی نہیں کر رہا، ممنوع امور سے بچ رہے، شرک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جادو نہیں کرتا کسی پہ، کسی کو نجائز قتل نہیں کرتا، جھوٹی گواہی نہیں دیتا، یتیموں کے مال پہ قبضہ نہیں کرتا، بولی بالی معصوم مومن عورتوں پہ تہمتیں نہیں لگاتا. ممنوع امور جتنے ہیں ان سے اجتناب کر رہا ہے، لیکن جن امور کا حکم دیا گیا تھا، نماز پڑھنے کا نماز نہیں پڑھتا، رمضان کے روزے رکھنے کا روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا تھا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زندگی میں ایک بار حج کرنے کا حکم دیا گیا تھا حج نہیں کرتا. فرمایا یہ شخص جو ہے لم یکن مطیعا، اس کو یہ اطاعت کرنے والا نہیں ہے، وکان عاصیا، بلکہ کیا ہے؟ نافرمان ہے. بخلاف ما لو اتا بالمأمورات، برخلاف اس کے کہ اگر وہ اپنائے ان امور کو جن کا حکم دیا گیا ہے، اپنائے ان امور کو جن کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، وارتکب المناہی،
اور ممنوع امور کا بھی ارتکاب کرے. نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، شراب بھی پی لیتا ہے، اور سود بھی کھا لیتا ہے. کہتے ہیں فَإِنَّهُ، تو بے شک یہ، وَإِنْ عُدَّ عَاصِيًا مُذْنِبًا، اگرچہ اس کو شمار کیا جائے گا نافرمان گنہگار، فَإِنَّهُ مُطِيعٌ، لیکن یہ کیا کہلائے گا؟ اطاعت کرنے والا کہلائے گا. بِامْتِثَالِ الْأَمْرِ، احکام کی تعمیل کرنے کی وجہ سے اطاعت کرنے والا ہے. عاصٍ، اور دوسری طرف نافرمان ہے بارتکاب النہی، جن امور سے منع کیا گیا تھا ان کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے. بخلاف تارک الامر، برخلاف اس کے جو ان احکام پہ عمل نہیں کرتا جن پہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا. فإنه لا يعد مطيعا، اس کو اطاعت کرنے والا شمار نہیں کیا جائے گا. باجتناب المنہیات خاصتاً، صرف ممنوع کاموں سے اجتناب کی وجہ سے. واضح یہ چیز. تو یہاں پہ یہ جو وجہ نمبر 9 تھی، یہاں پہ ہمیں کیا سمجھایا امام القیم رحمہ اللہ نے، کہ کسی آدمی کے بارے میں یہ کہنا کہ اطاعت کرنے والا ہے یا یہ نافرمان ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے دیے گئے، اللہ کے رسول کی طرف سے دیے گئے احکام سے ہے، اور مناہی سے بھی اس کا تعلق ہے، ممنوع اموروں سے بھی تعلق ہے، لیکن وہ ضمنی طور پہ ہے، بنیادی تعلق وہ اس سے نہیں ہے. پھر اس کی ساری انہوں نے دلائل دیے اور بڑے اچھے طریقے سے یہ بات سمجھائی. اب کہتے ہیں الوجہ العاشر، 10واں سبب، 10ویں وجہ کس چیز کی شیخ صاحب؟ جی شیخ اذان، کہ سہل بن عبداللہ کا قول کہ جس شخص کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ جرم ہے. اور دوسرے آدمی سے کہا گیا تھا کہ شراب نہیں پینی لیکن وہ شراب پی لیتا ہے، اس نے بھی جرم کیا، اس نے بھی جرم کیا. بڑا مجرم کون سا ہے؟ سعد بن عبداللہ کہتے ہیں نماز نہ پڑھنے والا بڑا مجرم ہے، کیونکہ جس چیز کا حکم دیا گیا تھا اس کی تعمیل نہیں کی. اچھا، یہ اس موقف کو اس کتاب میں امام صاحب نے راجح سمجھا، اس کے حق میں دلائل دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں وجہ العاشر، 10واں سبب اس کے راجح ہونے کا، ان امتثال الامر عبودیت و تقرب و خدمت، کہ جو حکم دیا جائے اس کی تعمیل کرنا، اسے مان لینا. امتثال کا معنی ہوتا ہے تعمیل کرنا، مان لینا. جس چیز کا حکم دیا گیا اسے کیا کرنا؟ مان لینا. عبودیت، یہ ایک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. وتقرب، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرب لینا ہے. وخدمت، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے، اس سے مراد بھی اللہ کی عبادت ہی ہوتا ہے. وتلک العبادۃ التی خلق لاجلھا الخلق، اور یہی تو وہ عبادت ہے جس کی خاطر مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے، مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے. کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا تمام جنوں کو اور تمام انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اس آیت پہ غور کریں، کچھ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ کچھ نہ کرنے کے لیے؟ کچھ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمام جنوں تمام انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. سورہ ذاریات آیت نمبر 56 فاخبر سبحانہ، اللہ سبحانہ نے بتا دیا کہ انہ انما خلقہم للعبادہ، کہ بے شک اس نے ان کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے. وَكَذَلِكَ إِنَّمَا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُسُلَهُ، اسی طرح اللہ تعالی نے ان کی طرف اپنے رسول بھیجے ہیں. وَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ كُتُبَهُ، اور ان پہ اپنی کتابیں نازل کی ہیں صرف اس لیے کہ لِيَعْبُدُوهُ، صرف اس لیے کہ اللہ کی عبادت کریں. لوگوں کو پیدا کیا اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ کچھ نہ کرنے کے لیے نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے کس لیے؟ تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں.
صرف اس لیے نہیں بھیجے کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کریں، بلکہ کس لیے بھیجے کہ اللہ کی عبادت کریں. اور اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی اس لیے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. فالعبادہ ہی الغایۃ التی خلقوا لہا، چنانچہ عبادت ہی وہ مقصود ہے، وہ ہدف ہے جس کے لیے لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے. لوگ پیدا کیے گئے کس کی خاطر؟ عبادت کرنے کے لیے، کچھ نہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ کرنے کے لیے. وَلَمْ يُخْلَقُوا لِمُجَرَّدِ التَّرْكِ، اور لوگوں کو پیدا نہیں کیا گیا صرف اس لیے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت نہ کریں. لوگوں کو پیدا کیا گیا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، صرف اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کریں. فَإِنَّهُ أَمْرٌ عَدَمِيٌّ لَا كَمَالَ فِيهِ، کیونکہ کچھ نہ کرنا یہ ایک معدوم چیز ہے، یعنی کہ ایسی چیز جس کا وجود نہیں ہے. کیونکہ کچھ نہ کرنا یہ ایک معدوم چیز ہے. لا کمال فیہ، اس میں اس اعتبار سے کوئی کمال نہیں ہے کہ من حیث عدم، کہ وہ ایک معدوم چیز ہے. بخلاف امتثال المأموری، برخلاف اللہ کے دیے گئے احکام کی تعمیل کے، برخلاف اس کے کہ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کو فرض واجب قرار دیا، آپ ان کی تعمیل کریں. فإنه امر وجودی، یہ معدوم چیز ہے نہیں، یہ ایسی چیز ہے جس کا وجود ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کا وجود ہے مطلوب الحصولی، اور اسے حاصل کرنا مطلوب ہے. شریعت نے تقاضا کیا ہم سے کہ ہم اس کو کریں. کہتے ہیں وَهَذَا يَتَبَيَّنُ، اور یہ چیز مزید واضح ہو جائے گی بالوجہ الحادی عشر، 11ویں سبب کے ذریعے، 11ویں وجہ کے ذریعے. الحادی عشر 11ویں وجہ، جی ہاں. وہ کیا جی؟ کہتے ہیں وَهُوَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ بِالنَّهْيِ عَدَمُ الْفِعْلِ، نہیں سے مطلوب کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ کچھ نہ کرنا. نہیں یعنی کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، زنا نہ کرو، سود نہ لو. تو نہیں سے مطلوب کیا ہے؟ شریعت کیا تقاضا کرتی ہے ہم سے؟ نہیں سے شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ عدم الفعلی، کچھ نہ کرنا. وَهُوَ أَمْرٌ عَدَمِيٌّ، اور یہ ایک معدوم چیز ہے. وَالْمَطْلُوبُ بِالْأَمْرِ، اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان سے شریعت کا کیا تقاضا ہے، کیا مطلوب ہے؟ ایجاد فعل، کسی فعل کو وجود دینا، سر انجام دینا. وَهُوَ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا وجود ہے. فَمُتَعَلَّقُ الْأَمْرِ الْإِيجَاد، تو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی کا حکم ہوتا ہے، اس کا تعلق اس سے الایجاد، کچھ کسی چیز کو وجود بخشنے سے، کسی چیز کو سر انجام دینے سے. وَمُتَعَلَّقُ النَّهْيِ الْإِعْدَامُ أَوِ الْعَدَمُ، اور جب کسی چیز سے منع کیا جائے تو اس کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ الاعدام، کچھ نہ کرنے سے. وَهُوَ أَمْرٌ لَا كَمَالَ فِيهِ، اور یہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی کمال نہیں ہے. إِلَّا إِذَا تَضَمَّنَ أَمْرًا وُجُودِيًّا، ہاں اس میں کمال تب ہو سکتا ہے جب یہ کسی وجودی چیز پہ مشتمل ہو. جب نہیں کسی ایسی چیز پہ مشتمل ہو جس کا وجود ہے. فَإِنَّ الْعَدَمَ مِنْ حَيْثُ عَدَمْ لَا كَمَالَ فِيهِ وَلَا مَصْلَحَةَ، کیونکہ معدوم چیز اس لحاظ سے وہ معدوم ہے، اس میں نہ کوئی کمال ہے، ولا مصلحت، نہ کوئی فائدہ ہے. الا اذا تضمن امر الوجودی المطلقہ، الا یہ کہ جب وہ مشتمل ہو کسی ایسی موجود چیز پہ، الا یہ کہ جب وہ مشتمل ہو کسی ایسی چیز پہ جس کا وجود ہوتا ہے، اس پہ مشتمل ہو مطلق طور پہ. یہاں میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا امام صاحب کی دوسری کتاب سے، عدۃ الصابرین سے. کہاں سے؟ عدۃ الصابرین سے.
کہتے ہیں کہ لو ترک سجود للصنم، اگر انسان کسی بت کو سجدہ نہ کرے، لم یکن کمالہ فی مجرد ھذا ترکی، تو انسان کا کمال صرف اس سجدہ نہ کرنے میں نہیں ہے، ما لم یسجد للہ، جب تک کہ اللہ کو سجدہ نہ کرے۔ کمال یہ کہ اللہ کو کرے اور کسی اور کو نہ کرے، یہ کمال نہیں ہے کہ جناب یہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا۔ کمال یہ ہے کہ اللہ کو آپ سجدہ کریں اور غیر اللہ کو نہ کریں۔ کہتے ہیں وَإِلَّا فَلَوْ تَرَكَ السُّجُودَ لِلَّهِ وَلِلصَّنَمِ، ورنہ اگر وہ اللہ کو اور بت کو سجدہ کرنا ترک کر دے، لم یکن ذلک کمالا، تو یہ کوئی کمال نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ التَّكْذِيبَ لِلرَّسُولِ، اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنا ترک کر دے، آپ کو جھوٹا قرار دینا ترک کر دے، آپ کی دشمنی آپ سے رکھنا ترک کر دے، لم یکن بذلک مؤمنا، تو اس سے کوئی مومن نہیں ہو جائے گا۔ ما لم یفعل ضد ذلک، جب تک کہ وہ کام نہ کرے جو اس کے اپوزٹ ہے، اس کے برخلاف ہے۔ وہ کیا؟ من التصدیق، اللہ کے نبی کی تصدیق کرنا، والحب لہ، آپ سے محبت کرنا، وموالاتہ، اور آپ سے دوستی رکھنا، وطاعتی، اور آپ کی اطاعت کرنا۔ تو امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ الْعَدَمَ مِنْ حَيْثُ هُوَ عَدَمْ لَا كَمَالَ فِيهِ وَلَا مَصْلَحَةَ، کہ وہ عدم جو ہے کسی چیز کا نہ ہونا، اس لحاظ سے کہ وہ معدوم ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الا اذا تضمن امرا وجوديا مطلقا، الا یہ کہ جب یہ مشتمل ہو کسی ایسی چیز پہ جس کا مطلق طور پہ وجود ہو۔ وذلك الامر الوجودی مطلوب مأمور به، اور وہ جو معاملہ ہے جس کا وجود ہوگا یہ مطلوب ہے، مأمور به، اور اس کا حکم دیا گیا ہے۔ فعادت حقیقت النہی الی الامر، تو نہیں کی حقیقت جو ہے وہ لوٹ آئی الی الامر، کس چیز کی طرف؟ امر کی طرف۔ وان المطلوب به ما فی ضمن النہی من الامر الوجودی المطلوب به، اور یہ کہ نہیں سے مطلوب کیا ہے؟ نہیں سے مطلوب، نہیں کا تقاضا کیوں ہے؟ نہیں سے مطلوب وہ وجودی امر ہے جو نہیں کے ضمن میں ہے، المطلوب بھی، جس کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس کا تقاضا کیا گیا ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کریں گے، کیونکہ اس کے بعد جو وجہ آ رہی ہے 12 نمبر، وہ کافی طویل ہے، وہ تو تقریباً 3 صفحات پہ مشتمل ہے، تو اس کو بیچ میں چھوڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام پھر وہی ہے کہ گزشتہ 2-3 دروس سے گفتگو ہو رہی ہے اس مسئلے پہ کہ جس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اسے نہ کرنا یہ بڑا جرم ہے، یا جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے منع نہ ہونا بلکہ ارتکاب کر بیٹھنا یہ بڑا جرم ہے۔ امام صاحب اس کتاب میں، امام القیم رحمہ اللہ اس کتاب میں ثابت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اسے نہ کرنا یہ بڑا جرم ہے، اس سے کہ آپ وہ کام کر بیٹھیں جس سے دور رہنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ لیکن امام صاحب اپنی دوسری کتاب میں طریق الہجرتین میں وعدے کر چکے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور وہاں پہ راجع قرار اس بات کو دیا تھا کہ مطلق طور پہ ہم ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے بڑا جرم کون سا ہے، بلکہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی نیکی تھی جس کا حکم دیا گیا تھا تو اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اور کون سا گناہ تھا جس سے منع کیا گیا تھا تو وہ گناہ کر بیٹھا اور ارتکاب کیا اس کا۔ تو گناہ میں فرق ہوتا ہے، نیکی میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا علم اسی ذوق و شوق سے لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔